بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں سورہ نساء کی درمیانی 124 آیات ہیں اور ان آیات میں 8 اہم باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، خانہ داری کی تدابیر۔ نمبر 2، عدل اور احسان۔ نمبر 3، جہاد کی ترغیب۔ نمبر 4، منافقین کی مذمت۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں۔ نمبر 6، ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ نمبر 7، ایک قصہ۔ نمبر 8، چند نصیحتیں۔ خانہ داری کی تدابیر۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا۔ پھر سرکش بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، نہ مانے تو بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ نہایت قابل غور ہے کہ قرآن مجید جو کہ مرد اور عورت دونوں کو جینے کے برابر حقوق عطا کرتا ہے، اس میں جو بیوی کی پٹائی کا حکم مذکور ہے وہ بھی صرف اسی زمرے میں آیا ہے کہ اگر بیوی بے حیائی کے کام کی مرتکب ہو، لیکن اس ضمن میں یہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ ایسی مار پٹائی کا حکم ہرگز نہیں ہے جس میں ہڈی پستی توڑ دی جائے یا جسم پر کوئی نیل یا نشان پڑے۔ دوسرا یہ کہ تنبیہاً مارا جا سکتا ہے، جیسا کہ بچوں کو مارا جاتا ہے، بس اسی لیول کے مارنے کی اجازت دیتا ہے دین اسلام، اور یہ اجازت دونوں کے لیے برابر ہے۔ اگر شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ افیئر میں ملوث پایا جائے یا بے حیائی کے کاموں کا مرتکب ہو تو بیوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی تنبیہاً مار سکتی ہے۔ نمبر 2، عدل و احسان۔ عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔ نمبر 3، جہاد کی ترغیب۔ جہاد کی ترغیب دی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ گھر میں رہنا تو زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ نمبر 4، منافقین کی مذمت۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا گیا ہے کہ خبردار رہو، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کا کافر بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا ہی سخت لہجہ استعمال ہوا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اس میں یہ بھی قابل غور نقطہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جائز قتل کیا ہے ان کے لیے تنبیہ ہے۔ نمبر 6، ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ جہاد کی ترغیب دی گئی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بیان ہوئی۔ نمبر 7، ایک قصہ۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ دینے والے تھے کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور بھاگا اور مکے سے بھاگ گیا اور کھلا کافر بن گیا۔ چند نصیحتیں۔ نمبر 1، شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ نمبر 3، عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ نمبر 4، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔